अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज की मेरी वीडियो जो है उसमें मैं मुख्तलिफ़ टॉपिक को जो है आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपनी थोड़ा सा आप लोगों को स्किन केयर का बता दूँगी। तो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मुझसे बहुत सी लेडीज़ ने पूछा था आप क्या यूज़ करती हैं, सोप यूज़ करती हैं, फ़ेस वॉश। तो सबसे पहले तो ये है रिवाज वालों का लेमन का फ़ेस वॉश है जो मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये इसके अंदर क्लिनज़र भी है और बहुत ज़बरदस्त ये फ़ेस वॉश है। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, रिवाज वालों की प्रोडक्ट। एक तो सबसे पहली बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं, ये बहुत अफोर्डेबल होती हैं, ईज़िली आपको मिल जाएँगे। अब ये वाला और अच्छा, इसके अंदर आपको जो हो 100 ml फ़ेस वॉश भी मिल जाएगा और 50 ml फ़ेस वॉश भी मिल जाएगा। तो अक्सर ये होता है कि 100 ml फ़ेस वॉश जो है वो सोल्ड आउट होता है, तो मैं इसलिए फिर 50 वाले जो हैं वो 4 मंगवा लेती हूँ, क्योंकि ये होते हैं 200 के होते हैं और 220 के, 212 इस तरह इनकी प्राइस होती है। ये ज़रा अफोर्डेबल होते हैं। और जो 100 ml वाला है वो आपको मिल जाएगा 300 में, 350 में मिल जाएगा। ये देखें, इसके अंदर क्लिनज़र भी है। ये बहुत अच्छा फ़ेस वॉश है और आपको इजीली उनकी वेबसाइट से मिल जाएगा। और डिफरेंट फ़ेस वॉश इनके हैं, जिसमें कुकम्बर का भी है, चारकोल का भी है। कुकम्बर वाला भी मैंने यूज़ किया हुआ है और नीम वाला भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो वो भी फ़ेस वॉश बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, ये एलोवेरा का स्किन टोनर है। अच्छा, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ये यूज़ नहीं करेंगे, ड्राई स्किन वाले जो हैं वो टोनर यूज़ नहीं करें। इसके बाद जो है मैं अपनी फेस पे यही रिवाज वालों का जो है क्या कहते हैं, सनस्क्रीन या सन ब्लॉक कह लें, वो अप्लाई करती हूँ। और ये बहुत बहुत अच्छा है। सनस्क्रीन तो मैं कहती हूँ लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और रिवाज वालों का मैं अप्लाई करती हूँ, आप कोई भी ले लें जो आपको लगता है आपके फेस पे ठीक रहता है। और ये भी अफोर्डेबल है। और ये वाला थोड़ा सा बड़ा सनस्क्रीन है और इसकी प्राइस जो है वो 600 है, 650। और जो इससे दूसरा होता है छोटे वाला, मीडियम होता है, उसकी प्राइस जो है वो 360 है। तो बहुत अच्छा है। लाज़मी अपनी थोड़ी बहुत स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी स्किन के लिए। हाँ, क्योंकि वैसे तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता बच्चों के साथ कि हम जो है सारा दिन कुछ ना कुछ करें, या पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता कि बच्चों के साथ जाएँ, फेशियल करवाएँ। तो बच्चों के लिए यही होता है, तो घर में ही अगर हम थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर कर लेंगे तो हमें जो है हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कि मैंने जब से स्किन केयर अपनी करना स्टार्ट की है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने लग गया है। इसके अलावा जब आपके घर में जो रॉ मिल्क आता है ना, उससे डेली रूटीन में आप लोग जो है वो क्लिनजिंग ज़रूर किया करें। डेली रूटीन पे अपने फेस पे क्लिनजिंग ज़रूर किया करें, उससे वो बहुत अच्छा होता है। आजकल तो गर्मी आ गई है, तो आप क्या करा करें कि मतलब फ्रिज में उसे रख के ठंडा ठंडा अपने फेस पे अप्लाई किया करें। इतनी अच्छा और इतना मज़े की क्लिनजिंग होती है ना, बस मैं आपको बता नहीं सकती। खैर, इसके बाद जो है मुझसे एक रिक्वेस्ट और आती थी कि आप हमें ये बताएं कि आप जो है बच्चों के साथ किस तरह मैनेज कर लेती हैं, किस तरह आपका टाइम निकल जाता है नमाज के लिए या दूसरी एक्टिविटी के लिए, यूट्यूब के लिए। तो इसका जवाब मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले ये है कि देखिए, जब मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं कोई मेरा फैमिली बैकग्राउंड कोई ऐसा नहीं है कि मैं जो हूँ वो पीछे से कोई बहुत ज़्यादा बचपन से नमाज़ वगैरह पढ़ती आई हूँ, या मैं हमारे घर में मेरी अम्मा मुझे बहुत उठा रही हैं कि उठो नमाज़ पढ़ो, ये करो। हाँ, अम्मा की रूटीन है, जैसे हर किसी की अम्मा होती हैं। शादी से पहले वो मुझे बोला करती थी कभी पढ़ लिया करो, ये कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, जब दिल किया पढ़ ली, नहीं किया। तो ये हालात होते थे। तो मतलब इतना कोई मैं पंक्चुअल नहीं थी नमाज के मामले में। लेकिन अब जो है आके तकरीबन 1 साल से माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा जो है मुझे हो गया है कि नहीं, अब पढ़नी पढ़नी है, पढ़नी पढ़नी है। और बच्चों के बाद से तो मैं बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। तो मैं किस तरह टाइम निकालती हूँ इसके लिए, सब किस तरह मैनेज करती हूँ, इन सब का जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ऐसे जब मैंने स्टार्ट लिया था ना नमाज का, तब मेरा जो है बेटा होने वाला था, पहला मेरी प्रेगनेंसी थी। तो मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू की थी तब। तो प्रेगनेंसी में हर औरत ही जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ती है। तो जब मैंने पढ़ना स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह स्टार्ट लूँ। हर किसी के लिए हर कोई यही सोचता है, इतनी बड़ी नमाज़ है, किस तरह स्टार्ट लूँ। तो मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, मैंने जस्ट जो है फ़र्ज़ पढ़ना स्टार्ट ले लिए। तो मैंने फ़र्ज़ पहले पढ़ना स्टार्ट किए। और जब मैंने फ़र्स्ट स्टार्ट किए तो यकीन माने, मतलब 1 दिन मैंने पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े, उसके बाद खुद मुझे आदत बन गई और मैं जो है नमाज़ वगैरह पढ़ना पूरी स्टार्ट हो गई आहिस्ता-आहिस्ता। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी स्टार्ट लें फ़र्ज़ से। अगर आपको लगता है कि आप पूरी नमाज़ पढ़ सकती हैं तो आप जो है वो नमाज़ पढ़ें, पूरी पढ़ें। लेकिन अभी आप बिल्कुल नहीं पढ़ती हैं और स्टार्ट लेना चाह रही हैं, आप चाहती हैं कि आप मतलब एक प्रॉपर नमाज़ पढ़ने लग जाएँ, तो इसका यही होता है कि आप पहले स्टार्ट लें, फ़र्ज़ पढ़ें। देखिए, ज़रूरी है
کھڑے ہونا ضروری ہے مصلی پہ، ایک دفعہ سجدہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اللہ کے سامنے. اس کے بعد یقین مانیں ہمارا خود بخود دل کرتا ہے پہلے دن 2 دن. اچھا ایک بات اور ہے، اب بہت سی لیڈیز، ایک مجھے لیڈیز کا ایسے ہی ڈی ایم آیا تھا انسٹاگرام پہ کہ میں نماز پڑھتی ہوں نا تو میں دن میں 5 ٹائم کی نماز پڑھتی ہوں، میرے سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے. اور لٹرلی ایسا ہوتا ہے. لیڈیز ایسا بہت شو نہیں کرتی، بٹ ہم جب ایک دفعہ ریگولر سٹارٹ لیتے ہیں نا نماز پڑھنا تو ہمارے نماز سر میں درد ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو کیا ہوتا ہے نا کہ وہ ہم اپنی عادت بنا رہے ہوتے ہیں. ہم نے پہلی دفعہ جو ہے ہم نے ایک فوکس سے ایک چیز کو جو ہے وہ پڑھا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تھوڑا سا درد ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ وہ شیطان کہہ لیں کہ وہ آتا ہے، وہ چیز ضرور ہوتی ہے. اچھا اب رہ گئی کہ بچوں والی بات، کہ بچوں کے ساتھ جو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ، آئی نو کہ جب بچوں کے ساتھ مشکل ہوتا ہے. کچھ لیڈیز بڑی وہمی ہوتی ہیں اس میں کہ اچھا بچے نے اب جیسے بچہ اگر آپ کا 6 مہینے کا ہے، 6 مہینے سے بھی چھوٹا ہے، اب اس 6 مہینے سے چھوٹے بچے کی کیا پاکی اور کیا ناپاکی میں تو یہ سمجھ نہیں آتی. ایک آپ نے وہ مثال سنی ہوگی کہ جس نے نماز پڑھنی ہے نا اس کے لیے تو راستے ہی راستے ہیں، اور جس نے نہیں پڑھنی اس کے لیے میں کہتی ہوں بہانے ہی بہانے، ہر چیز بہانے. چھوٹے بچے نے اس کا پیمپر چینج کرنا ہے تو جی ہم ناپاک ہو گئے. اس نے تھوڑی سی وامٹنگ کر دی تو ہم ناپاک ہو گئے. بھئی کہاں سے ناپاک ہو گئے اگر اس نے وامٹنگ کر دی بچے نے؟ تو یہ ہے کہ ہاں اگر بچہ، اب میرے بچے ہیں، اکثر یہ ہوتا ہے کبھی اگر مطلب ان کا یہ ہوتا ہے سوسو پوٹی وغیرہ اگر یہ کر بھی دیتے ان کی صاف وغیرہ کرنے کے دوران، اگر کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے کپڑوں پہ یا میرے ادھر پاؤنچوں وغیرہ پہ کبھی چھینٹیں وغیرہ لگ گئی ہیں تو میں کیا کرتی ہوں ان کو دھو لیتی ہوں، ادھر سے میں ہاتھ سے پانی سے دھو لیتی ہوں. تو اتنا کوئی میں کہتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ اتنا سخت کیوں بنا دیا ہے. بلکہ عورتوں کے لیے تو بڑی کہتے ہیں کہ بڑا کھلا اسلام ہے، اتنا سخت نہیں ہے. ہمیں تو وہ جو منتھلی ہوتے ہیں ہمارے پیریڈز ہوتے ہیں، مینسز ہوتے ہیں، ان میں بھی چھٹی ہوتی ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا سخت اسلام آپ لوگوں نے کیوں بنا لیا ہے، اتنی سختی کہاں سے لے آئے ہیں کہ ایک ذرا سا بچے نے سوسو بھی کر دیا ہے تو جی اس ہمارا جو ہے جسم ناپاک ہو گیا. تو وہی بات آ گئی، بہانے ہیں. اگر آپ نے بہانے کرنے ہیں تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتی. ایک دفعہ سٹارٹ لینا ضروری ہوتا ہے، سٹارٹ ضرور لیں. اب بہت سی لیڈیز ہیں جو میں نے پچھلے دنوں وظیفے بتائے تھے تو اب وہ وظیفے کرتی تھیں، لیکن ہم لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. 5 وقت کی تو دیکھیں پہلی بات ہے وظیفے تو آپ بعد میں چھوڑیں، وہ تو سب سے بعد والی بات ہے. پہلے خود کو 5 وقت کا نمازی بنائیں، تھوڑا ہی صحیح لیکن پڑھیں ضرور. اب میرے سے اکثر اوقات جو ہے وہ ہو جاتی ہے، جیسے اگر کبھی کوئی گیسٹ آیا ہوتا ہے، کچھ ہو جاتا ہے تو وہ چیز میرے سے تھوڑی سی اسکپ ہو جاتی ہے نماز. لیکن پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ یار میں بالکل نہیں چھوڑوں. تو یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو اپنی اس بات پہ اپنا تہیہ کر لیں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں کہ میں نے دن میں پڑھنی ہی پڑھنی ہے. بچوں کا بہانہ لیں گی آپ، گھر کی صفائی کا بہانہ. اب دیکھیں اگر آپ نے جھاڑو لگائی ہے گھر میں تو جی آپ ناپاک ہو گئی ہیں، آپ کے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ آپ نے تو گھر میں جھاڑو لگا لیا. یہ چیز مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. کچھ لیڈیز ہوتی ہیں، میں پرسنلی ایک ایسی لیڈی کو بھی جانتی ہوں، صفائی کی ہے جی میں نے پاک ہو گئی، میں تو نماز نہیں پڑھا. او بھائی اللہ، صفائی کرنے سے کون ناپاک ہوتا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی. ہاں اگر آپ نے واش روم دھویا ہے اور آپ نے کوئی کپڑے ناپاک ایسے دھو دیے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے واش روم دھونے سے تو ظاہر ہے کہ آپ کے کپڑوں وغیرہ پہ چھینٹیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ چینج کر لیں کپڑے. اگر آپ کو لگ رہا ہے تو اگر کچھ ہماری ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ اسپیشلی صفائی کے لیے الگ ڈریس بنایا ہوا ہے. جب انہوں نے صبح کے ٹائم صفائی کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ ڈریس چینج کر لیتی ہیں اور صفائی وغیرہ کر لیتی ہیں. اسپیشلی جو ہوتی ہے نا ہماری زیادہ کیا ہوتا ہے کہ شلوار یا ٹراؤزر پہ ہی ہمارے جو ہے ناپاک پانی کے چھینٹے یا پوچا وغیرہ دھونے کے چھینٹے وہ ٹراؤزر پہ پڑتے ہیں. تو آپ اپنا ٹراؤزر چینج کر لیا کریں، قمیض وغیرہ بے شک نہ چینج کیا کریں، ٹراؤزر چینج کر لیا، قمیض کے بازو وغیرہ اوپر کر لیے. اور صفائی وغیرہ کرنے کے بعد جب اگر ہم واش روم وغیرہ دھو لیا تو کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا یہاں اوپر تک تھوڑی سی ٹانگیں وغیرہ آپ دھو لیں اور اس کے بعد اپنی شلوار وغیرہ یا ٹراؤزر وغیرہ جو ہے وہ چینج کر لیں. تو یہ بھی اس کا ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت لوگ اگر آپ یہاں پہ وہم کر کے بیٹھ جائیں گی چھوٹی چھوٹی باتوں کا، تو میں کہتی ہوں آپ لوگ نہیں کبھی بھی نہیں کر سکتی، پنچوئل کبھی ہو ہی نہیں سکتی نماز کے معاملے میں. تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن کو ہم نے نوٹ کرنا ہوتا ہے. باقی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ آج کل گرمی آ چکی ہے، کولر نکال لیا ہے اور اب اس کو ہم دھو رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں کولر کو. اور آپ لوگ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کی طرف کیسا موسم ہے. پچھلے دنوں تو بہت زیادہ بارشیں ہوئی تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ گرمی آنے کے کوئی چانسز ہیں، لیکن ایک دم سے اتنی شدید گرمی آئی ہے کہ
بس بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے، رات کے ٹائم بچے بڑے ڈسٹرب ہونے لگے تھے، تو میں نے یہی کہا کہ کولر نکال لیتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے رحم و کرم میں رکھیں اور نماز کا پابند بنائے اللہ تعالیٰ سب کو. ایک میں کہتی ہوں کہ سب کو وہ جو ہے اس کا اپنا عادی بنائے. ہم جو بہانے وغیرہ ہوتے ہیں نا، اللہ ہمیں ان سے بچائیے جو بہانے ہوتے ہیں. باقی یہ کہ میں بھی کہوں، میں کوئی تہجد وغیرہ نہیں ابھی پڑھتی، یا میں کوئی تہجد گزار نہیں ہوں ابھی، کیونکہ تھوڑا سا بچوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے. لیٹ رات کو ان کو سلاتے سلاتے اتنا ٹائم ہو جاتا ہے، تو کوشش پوری ہوتی ہے میری کہ میں اٹھوں، بٹ میں ابھی نہیں اٹھتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چلیں اگر میں دن میں 5 ٹائم بھی نماز پڑھ لیتی ہوں، میرے لیے وہی بہت ہوتا ہے. تو تہجد تک تو ابھی میں نہیں گئی. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ ذرا بچے بڑے ہو جائیں گے، ایک روٹین بن جائے گی، اسکول اٹھنا، پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک وہ ہو جاتا ہے. ابھی تھوڑا بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ رات کے ٹائم سوتے سوتے اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ صبح 5 بجے ہی بڑی مشکلوں سے اکثر میری آنکھ کھلتی ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ اب ایک عادت بن گئی ہے، تو خود بخود ہی آنکھ کھل جاتی ہے، خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے. جب آپ ایک دفعہ اٹھیں گے، 2 دفعہ تہیہ کر کے سوئیں کہ یار میں نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. اور کوشش کریں رات کو ذرا جلدی سوئیں، 9:30 10 بجے تک جو ہے وہ رات کو سو جائیں، کیونکہ جب آپ 9:30 10 بجے تک سوئیں گے تو آپ آٹومیٹک جو ہے صبح وہ جلدی اٹھ جائیں گے. اب آپ سو ہی رات کے 12 12:30 1 بجے رہے ہیں بچوں کے لیے، تو صبح تو آپ نے پھر آٹومیٹک 9 بجے یا 11 بجے آپ نے جا کے 10 بجے آپ نے جا کے اٹھنا ہے. تو آپ کس طرح آپ یہ چیز ایکسیپٹ کریے کہ میں آج میں 12 بجے سوتی ہوں نا، الارم لگا کے سوں گی، صبح میں 6 بجے اٹھوں گی. تو نہیں، ایسے نہیں ہوتا. اگر آپ رات کو 9 بجے سوئیں گی نا، صبح آپ نے آٹومیٹک اٹھ جانا ہے. آپ صبح انسان جو ہے نا جب رات جلدی سوتا ہے نا، تو صبح اس کی خود بخود آنکھ کھل جاتی ہے، کیونکہ نیند ہو جاتی ہے پوری، نیند پوری ہو جاتی ہے. اور پھر جب آپ ایکسٹرا سوتی ہیں، 9 بجے تک سو رہی ہوتی ہے، پھر اٹھ کے کمر میں درد ہے، جسم میں درد ہے، تو پھر ایسے ہی دردیں اٹھتی ہیں. تو یہی ہوتا ہے پھر. تو یہ ہے کہ کوشش کریں اپنی سب سے پہلے تو سونے کی روٹین اپنی صحیح کریں، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی، خود کی سونے کی روٹین ٹھیک کریں. کچھ عادتیں ہوتی ہیں جنہیں چینج کرنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ورکنگ وومین ہیں تو پھر تو یقیناً آپ رات جلدی سوتی ہوں گی، صبح جلدی اٹھتی ہوں گی. اور آج کل جو ہے وہ آن لائن ورک بہت آ گیا ہے، لیڈیز گھر میں کام کرتی ہیں، ساری رات کام کرتی ہیں، اور صبح پھر جو ہے وہ اٹھ رہی ہوتی ہے 9 10 بجے بچوں کا ناشتہ. تو یہ چیز پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آنکھ سر پہ، اپنے گھر پہ اپنا کام کا بڑا بوجھ بنایا ہوتا ہے. تو دیکھیں، کام ایک کرنا، آپ جو اپنی ارننگ وغیرہ کر رہی ہیں وہ ایک آپ کا اپنا وہ ہے، لیکن گھر کے کام اور یہ سارا بچوں کی ذمہ داری، یہ ایک وہ چیز ہوتی ہے. اس کی شکایتیں کرنا کہ جی میرے سے کام نہیں ہوتا، یہ ایک بالکل ہی کہہ لیں کہ نامناسب کی بات ہوتی ہے. تو جو عورت ہوتی ہے نا، وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے، وہ ایٹ اے ٹائم سارے کام کر سکتی ہے. تو خود کو سب سے پہلے تو رات کو سونے کی اپنی روٹین بنائیں، پھر اس کے بعد صبح جب آپ جلدی اٹھیں گے تو آپ کو آٹومیٹک دل کرے گا چلے میں اٹھی ہوں تو نماز بھی پڑھ لیتی ہوں. تو یہی ہوتا ہے. تو آہستہ آہستہ جو ہے انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ نماز کی روٹین کی طرف آ ہی جاتا ہے انسان. باقی یہ ہے کہ آپ لوگ ضرور مجھ سے کامنٹ میں شیئر کریں کہ آپ لوگ کس طرح جو ہے وہ نماز کی طرف آئے. اور باقی یہ کہ انشاءاللہ مجھ سے جوائنٹ فیملی کے بارے میں مجھے بڑے کامنٹس آتے ہیں کہ پلیز جوائنٹ فیملی کے بتائیں. میں بڑی ویڈیوز بناتی ہوں جوائنٹ فیملی میں، انشاءاللہ کل بھی آپ لوگوں کے ساتھ ایک جوائنٹ فیملی کی ویڈیو شیئر کر دوں گی. اور کیونکہ میں خود جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں، شاید اس لیے کہ آپ کس طرح رہ رہی ہیں، یوٹیوب چینل کس طرح آپ نے مینیج کیا ہوا ہے جوائنٹ فیملی میں، یہ چیزیں میں ساری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آپ لوگ سب کے سامنے کس طرح شوٹ کر لیتی ہیں اپنی ویڈیو. تو یہ بھی مجھ سے 1 2 کویسچن آئے تھے، تو کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی. اور باقی یہ ہے کہ کامنٹس میں لازمی بتائے گا آپ کو میرا آج کا بلاگ کیسا لگا، میری ویڈیو کیسی لگی. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو اور نئے بلاگ کے ساتھ میں حاضر ہوں گی. اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، کامنٹ کرنا مت بھولیے گا. اوکے جی، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا.